ایک دن، ایسا دن جب کائنات کی ہر شے کا توازن ٹوٹ جائے گا، جب آسمان جو صدیوں سے ایک مضبوط چھت کی طرح تنے ہوئے ہیں ایک دم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب زمین جو ہمیشہ خاموشی سے اپنے اندر سب کچھ چھپائے بیٹھی ہے اچانک اپنے سارے راز اگل دے گی، جب وہ پہاڑ جو ہمیں ناقابل ہلنے والے لگتے تھے روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جب ایک ماں جو دنیا میں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ چاہتی ہے اسے بھول جائے گی، وہ دن، ہاں وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کب ہوگا، یہ کیسا دن ہوگا، اس دن انسان پر کیا گزرے گی اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آئیے قرآن مجید اور احادیث مبارک کی روشنی میں اس ہولناک دن کا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت ایک ایسا دن جس کا ذکر ہر آسمانی کتاب اور ہر آسمانی دین میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک دن آئے گا جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور سب انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اسلام میں قیامت پر ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایمان کے 6 بنیاد ارکان میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں آخرت کا دن وہی قیامت ہے جو یقین کے ساتھ ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید میں اس دن کے لیے کئی نام استعمال ہوئے ہیں: یوم القیامہ اٹھنے کا دن، یوم الآخر آخرت کا دن، یوم الدین جزا و سزا کا دن، یوم الفضل فیصلے کا دن۔ ہر نام اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور اس دن کی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا آنا ایک حتمی حقیقت ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ قیامت کا یقین اور اس کی اہمیت مسلمان کے لیے قیامت پر ایمان محض زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کا یقین ہے، جو شخص کی سوچ، اس کے فیصلوں، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال کو بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ انسان غفلت سے نکل آئے۔ ایک جگہ فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ یہاں زلزلہ لفظ ایک عام زلزلے کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ہولناک جھٹکا ہے جو پوری کائنات کو ہلا دے گا۔ زمین کے پہاڑ، سمندر، آسمان سب کانپ اٹھیں گے۔ ایک ایسا لمحہ ہوگا جب دنیا کی ہر طاقت ٹوٹ جائے گی، ہر غرور مٹی میں مل جائے گا اور انسان کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ قیامت سے پہلے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں واضح طور پر بیان فرما دی تاکہ امت غفلت میں نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس بڑی نشانیوں سے پہلے کئی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ چھوٹی نشانیاں ایسے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اس دین کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں قرآن و حدیث سے: علم کا اٹھ جانا اور جاہلوں کا بڑھ جانا۔ بخاری کی حدیث ہے، علم یہاں صرف دنیاوی نہیں بلکہ دین کا علم ہے۔ علماء کی وفات کے ساتھ علم اٹھا دیا جائے گا اور لوگ دینی رہنما سے محروم ہو جائیں گے۔ فحاشی کا عام ہونا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، گناہ اور بے حیائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا جائے گا۔ قتل و غارت کا پھیل جانا، بخاری کی حدیث ہے، خون بہنا عام ہو جائے گا اور قاتل کو یہ تک پتہ نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ دنیاوی شان و شوکت کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، بخاری کی حدیث ہے، برکت ختم ہو جائے گی، دن مہینوں جیسے اور مہینوں دن جیسے لگیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔
बड़ी निशानियां कयामत से बिल्कुल पहले। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस में कयामत से फौरन पहले आने वाले 10 बड़े निशानियों का जिक्र मिलता है। धुआं का आना, तूफान, ये ऐसा धुआं होगा जो जमीन आसमान को ढांप लेगा। दज्जाल का ज़हूर, सबसे बड़ा फितना जो इंसानियत पर आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, आसमान से उतर कर दज्जाल को कत्ल करेंगे। याजूज माजूज का खुरूज, बेपनाह तादाद में दुनिया में फैल जाएंगे। जमीन में धंस जाना, मशरिक में जमीन में धंस जाना, मगरिब में जमीन में धंस जाना, जजीरा अरब में एक आग जो लोगों को महशर की तरफ हाँकेंगी। सूरज का मगरिब से तुलू होना, जमीन पर एक जानवर दाबुदुल अर्ज का निकलना, ये सब वाकियात इस दुनिया को इस हाल तक पहुंचा देंगी कि फिर कयामत बर्पा होना बाकी रह जाएगा। सूर फूका जाना, कयामत का आगाज। कुरान मजीद में इरशाद है, और सूर में फूका जाएगा तो सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा फूका जाएगा तो वो सब खड़े होकर देखने लगेंगे। ये सूर हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे। पहला फूंक, हर जानदार, हर मखलूक, हर चीज खत्म हो जाएगी। दूसरा फूंक, सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे ताकि हिसाब किताब के लिए खड़े हों। ये लम्हा इतना खौफनाक होगा कि बड़े सा बड़ा दिलेर शख्स भी कांप उठेगा। जमीन और आसमान की तबाही। कुरान मजीद में कयामत के मनाजिर इंतहाई वाज़ा अल्फाज में बयान हुए हैं। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएगा। जो पहाड़ आज नाकाबिले हरकत लगते हैं उस दिन हल्के जर्रों की तरह उड़ेंगे। समंदर फट जाएंगे, पानी अपनी हुदूद तोड़ देगा, सितारे झड़ जाएंगे, आसमान के सब चिराग बुझ जाएंगे, आसमान फट जाएगा, वो मजबूत छत टूट कर बिखर जाएगा। ये मंजर सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दिन के लिए तैयारी जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा इस अजीम और हौलनाक दिन का जिक्र किया है। वो दिन जब कायनात का मौजूदा निजाम लिपट दिया जाएगा, जमीन और आसमान का नक्शा बदल दिया जाएगा और एक नया और अबदी निजाम कायम होगा। ये दिन महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक फैसला कुन लम्हा होगा जो हर मखलूक के अंजाम का तायीन करेगा। इस दिन की शुरुआत एक निहायत ही हैबतनाक और खौफनाक मंजर से शुरू होगी, सूर फूंका जाना। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए एक खास और अजीम मर्तबा वाला फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है जिनका नाम इसराफिल अलैहिस्सलाम है। ये वो फरिश्ते हैं जो कायनात के खात्मे और दोबारा जिंदगी इब्तिदा के जरिया बनेंगे। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत बारीकी और लर्जा खैर कैफियत में बयान फरमाया। मुस्नद अहमद की हदीस है, सूर को इसराफिल ने अपने मुंह में रख लिया है और अपनी पेशानी झुकाए हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, कायनात का अंजाम और आगाज एक ही फरिश्ते के एक ही अमल से जुड़ा हुआ है और वो फरिश्ता इस वक्त से अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर है जब से इसे ये जिम्मेदारी दी गई। इसराफिल अलैहिस्सलाम को कयामत के मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला हुक्म देंगे और जैसे ही वो सूर फूकेंगे एक ऐसा लर्जा जलजला खैज हलचल मचेगी कि पूरी कायनात लरज उठेगी, कोई चीज अपनी जगह कायम ना रह सकेगी। पहला सूर मौत और फना, पहला सूर कयामत के खात्मे की इब्तिदा ज़र्ब है। अल्लाह ताला फरमाता है, और सूर में फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिन्हें अल्लाह चाहे। इससे पहले फूंक के साथ ही हर जिंदा मखलूक खत्म हो जाएगी। इंसान, जीन, हैवानात, हत्ता के फरिश्ते भी फना हो जाएंगे। पहाड़ अपनी मजबूती खोकर रुई की गालों की तरह बिखरेंगे, समंदर शोलों की तरह उबल पड़ेंगे, सूरज लिपट दिया जाएगा और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी। जमीन अपनी शक्ल और सूरत बदल लेगी और हर चीज टूट फूट कर बिखर जाएगी। पहाड़ का बिखर जाना कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। वो अजीम पहाड़ जिन्हें हम जमीन का सहारा और सबसे मजबूत ढांचा समझते हैं, इस दिन इस कदर बेवजन हो जाएंगे कि हवा के झोंकों में उड़ते नजर आएंगे। इनके टूटने और बिखरने की गड़गड़ाहट ऐसी होगी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन का हल जाना, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ खिला दी जाएगी, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ खिला दी जाएगी। ये जलजला आम जलजला नहीं होगा बल्कि पूरी जमीन की बुनियादी हिला देने वाला झटका होगा। जमीन अपने सीने में छुपाई हुई तमाम खजाने, लाशें और राज बाहर निकाल देगी। वो दिन होगा जब दुनिया खुद ही गवाह देगी कि इस पर इंसान ने क्या कुछ किया था।
آسمان کا پھٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کا یہ عظیم الشار اور مضبوط ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اس کے تمام حصے الگ ہو جائیں گے اور ستارے اپنی جگہ سے گر پڑیں گے، چمکتے ہوئے اجرام فلکی اس دن ماند پڑ جائیں گے اور کائنات کا حسن ختم ہو کر ایک ہیبت ناک ویرانی میں بدل جائے گا۔ دوسرا سور، دوبارہ زندگی۔ پہلا اور دوسرے سور کے درمیان ایک طویل وقفہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس وقفے کو 40 سال قرار دیا ہے، لیکن اس مدت کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک قیامت کی حقیقی آغاز کی علامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس دن زمین و آسمان میں رہنے والے ہر روح کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حساب دینے کے لیے حاضر ہو۔ زمین کے میدان حشر میں بن جانا۔ جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو انہیں ایک ایسے زمین پر جمع کیا جائے گا جو اس دنیا کی زمین سے بالکل مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن زمین کو اس کے علاوہ دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی۔ یہ زمین بالکل ہموار ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت، نہ کوئی عمارت، صرف ایک وسیع اور عریض اور چمکتی ہوئی میدان کی مانند زمین ہوگی جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، سب کا برہنہ اور تنہا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا کے مال و دولت، عہدے اور طاقت سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس دن ہر انسان بالکل تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حشر کا خوفناک منظر۔ اس دن سورج زمین کے بہت قریب لایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور گرمی کی شدت ایسی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک ڈھانپ لے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ کیفیت ہر شخص کے اعمال اور اس کے گناہوں کے حساب سے مختلف ہوگی۔ فرشتوں کا صف باندھنا۔ جب تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان سے اتریں گے اور صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی حیبیت اور جلال ایسا ہوگا کہ بڑے بڑا جابر بادشاہ بھی کانپ اٹھے گا اور ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کا آغاز ایسے واقعات سے ہوگا جنہیں سوچ کر بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ آسمان جو آج ہمیں ایک نیل چادر کی طرح پھیلا ہوا پرسکون اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، اس دن اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے تانے بانے بکھر جائیں گے، اس کی ساخت ٹوٹ جائے گی اور وہ ایک کاغذ کی طرح چاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ صرف ایک ہلکی سی درار نہیں ہوگی بلکہ ایسا شگاف ہوگا جس کے نتیجے میں آسمان اپنی تمام حیبیت و شوکت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس منظر کو دیکھنے والا کوئی انسان یا جن سنبھل نہ سکے گا۔ آج ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی وسیع کو ناپ نہ سکتے، مگر جب وہ ٹوٹ کر بکھرے گا تو اس کے ٹکڑے اور دراریں کائنات کے ہر گوشے میں پھیل جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ وہی ستارے ہیں جو صدیوں سے رات کے آسمان کو زینت بخشے ہوئے ہیں۔ ان کی روشنی اور چمک، ان کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا کائنات کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس دن یہ نظام ٹوٹ جائے گا، ستارے اپنی جگہ سے اکھڑ کر کھلے میں بکھر جائیں گے اور ان کی روشنی یکایک بجھ جائے گی۔ آج کی سائنس تحقیقات ہمیں بتاتی ہے کہ ستاروں کا وجود کروڑوں ڈگری حرارت اور بے پناہ دباؤ پر قائم ہے، مگر جب قیامت کا حکم ہوگا تو ایک تمام قوتیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور وہ روشنی جو لاکھوں برسوں تک چلتی رہی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ سورج کا لپٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج لپٹ دیا جائے گا یہ منظر ناقابل تصور ہوگا۔ سورج جو آج ہماری زمین کو زندگی دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو روشنی اور حرارت کے بغیر ایک لمحہ بھی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا، اس دن لپٹ کر ایک بے جان گولے میں بدل دیا جائے
جائے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں قوت کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں سمیٹ لی جائیں گی، اس کا نور ختم کر دیا جائے گا جیسے کسی نے ایک جلتی ہوئی مشعل پر کپڑا لپڑ دیا ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب دنیا کا نظام ختم ہو رہا ہے، زندگی کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے اور روشنی و حرارت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سمندروں کا بھڑک اٹھنا، قرآن کریم میں ایک اور لرزہ خیر منظر بیان کیا گیا ہے جب سمندر بھڑک دیا جائے گا۔ آج ہم سمندروں کو ٹھنڈے اور پرسکون پانی کی عظیم دخائیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تہہ میں آگ کا لاوا اور آتش فشانی مادہ چھپا ہوا ہے۔ جب زمین کا توازن بگڑ جائے گا تو یہ لاوا سمندر کے پانی کو کھولتا اور دہکتا ہوا اس آگ کے سمندر میں بدل دے گا۔ تصور کریں وہ منظر جب پانی کی موجیں نہیں بلکہ دہکتے ہوئے شعلے اٹھ رہے ہوں گے اور نمکین پانی ایک دہکتے ہوئے عذاب کی شکل اختیار کر لے گی۔ زمین کا ہلنا اور پہاڑوں کا اکھڑ جانا، قیامت کے دن زمین ایک ایسے زلزلے سے ہلائی جائے گی جس کی شدت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا جھٹکا ہوگا جو زمین کی جڑوں تک پہنچے گا۔ پہاڑ جو آج ہمیں اٹل اور مضبوط نظر آتے ہیں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی روئی کی گالوں کی طرح ہلکے اور بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے اور ہوا کے جھٹکوں میں اڑ جائیں گے۔ انسانوں کی گھبراہٹ اور بھاگ دوڑ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن انسانوں پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ انہیں اپنی قریبی ترین رشتوں کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی ماں، بیوی یا اولاد جن کے لیے آج ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس دن ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ہر انسان صرف اپنے اعمال کو بوجھ سے نجات کی فکر میں ہوگا۔ قبروں کا الٹ جانا اور مردوں کا نکل آنا، یہ قیامت کا ابتدائی مرحلہ ہوگا جب زمین اپنے اندر کے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی، پھر دیگر انبیاء اور پھر باقی انسان۔ ہر شخص اپنی اصل جسمانی حالت میں اٹھا دیا جائے گا مگر چہرے اور جسم پر قیامت کے ہولناک کے آثار نمایاں ہوں گے۔ حشر کا میدان، پھر تمام مخلوقات کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بے حد وسیع اور ہموار میدان ہوگا جہاں نہ سایہ ہوگا نہ کوئی ٹیک لگانے کی جگہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جمع ہونا 40 سال تک جاری رہے گا۔ سورج قریب لائے جائے گا یہاں تک کہ اس کی تپش ناقابل برداشت ہوگی۔ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ سب ان کے گناہوں اور اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں کے منتظر لوگ، حشر کے میدان میں لوگ شدید اضطراب اور خوف میں اللہ کے فیصلوں کے منتظر ہوں گے۔ وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں تاکہ حساب و کتاب شروع ہو، مگر ہر نبی اپنی آزمائش کا ذکر کر کے انکار کر دے گا۔ آخر کار سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کریں گے، پھر سفارش کریں گے۔ یہ سفارش قبول ہوگی اور حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ فتنہ دجال سب سے بڑا امتحان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں دجال کی فتنوں کو پوری انسانیت کے لیے سب سے عظیم اور کٹھن آزمائش قرار دیا ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال ایک شخص ہوگا مگر اس کی آزمائش پوری دنیا کو گھیر لی گی۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ
आंख झलमाती हुई अंगूर की दाने की तरह उभरी हुई होगी। इसकी पेशानी फिर वाज़ा तौर पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो लिखना पढ़ना ना जानता हो। वो छोटे मौजूजात के जरिए लोगों को धोखा देगा, बारिश बरसाना, खुश्क जमीन को सरसब्ज करना, मुर्दों को जिंदा करके दिखाना और खजाने निकाल कर दिखलाना, मगर ये सब शैतानी फरेब होंगे। इसके पास बज़ाहिर जन्नत और जहन्नुम होंगे, लेकिन हकीकत में इसकी जन्नत आग और इसकी जहन्नुम राहत का मुकाम होगी। इसकी हुकूमत 40 दिन रहेगी, लेकिन ये दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 27 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इसका असल मकसद ईमान वालों को कुफ्र की तरफ बुलाना होगा, और जो लोग ईमान पर साबित कदम नहीं रहेंगे वो सब इसके झांसे में आ जाएंगे। हिफाजत का तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की फितनों से बचने के लिए सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयत या आखिरी 10 आयत हिफ्ज करने और पढ़ने की तलकीन फरमाई है। ये आयत दज्जाल के बातिल दलाइल को रद्द करने वाली मजबूत ढाल बनेगी। नज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जब दज्जाल की फितना अंगेज उरूज पर होगी और ईमान वालों की हालत निहायत कठिन होगी, तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से दोबारा जमीन पर उतारेगा। कुरान करीम इरशाद है, तर्जुमा, अहले किताब में से कोई ऐसा न होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ले आए। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरिकी समेत के एक सफर मीनार पर फरिश्तों के परों पर सवार हो के उतरेंगे। इनके जिस्म से खुशबू महक रही होगी और इनका चेहरा चमकता हुआ होगा। वो सीधे दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे और इसे फलस्तीन के मुकाम बाबल लुद पर कत्ल करेंगे। इसके बाद जमीन पर अदल व इंसाफ का दौर शुरू होगा, अमन कायम होगा और जुल्म का खात्मा हो जाएगा। इनके जमाना सलेब तोड़ दी जाएगी, सुअर को कत्ल किया जाएगा, जजिया खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब हो चुका।